پاکستان تحریک انصاف کی وکیل مشال یوسفزئی صاحبہ، ان کے سامنے ہم 5 انتہائی اہم سوالات رکھیں گے۔ میڈم، بشرا بی بی جب عمران خان سے ملاقات کرنے گئیں، آپ کے ہمراہ موجود تھی۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنے سینئر وکلا ایسا کیسے پروپیگنڈا جو ہے نا شروع کر دیتے ہیں۔ خان صاحب کی جیل میں کیا حالت ہے؟ آج ان کے وکلا کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی کہ کتابیں پڑھ رہے ہیں جیل میں۔ خان صاحب نے کچھ کتابیں منگوائی تھی تو وہ 30-35 کتابیں تھی، لیکن وہ خان صاحب ختم کر چکے تھے۔ یعنی حافظ حمداللہ صاحب کا یہ بیان جھوٹ پر مبنی ہے یا اس کو آپ سچ نہیں سمجھتی کہ انہوں نے کہا کہ اس روز پھر بشرا بی بی ملی ہیں کسی کے ساتھ، اہم شخصیت کے ساتھ؟ تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنے سینئر وکلا ایسا کیسے پروپیگنڈا جو ہے نا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی خبر میڈیا پر آئی کہ جناب ان کو دیسی مرغ دیا جا رہا ہے، دیسی مرغی دیسی گھی میں منگوائی اور دیسی گوشت۔ اب خان صاحب کتنی دیر مزید جیل میں رہیں گے؟ اب ایک توشہ خانہ میں ان کو ریلیف ملنے والا تھا، اب وہ سائفر کے معاملے میں دوبارہ سے مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں۔ توشہ خانہ کیس کے پہلے کروڑوں اربوں کی انویسٹمنٹ ہوئی تاکہ ایک نیریٹو ڈیولپ کیا جائے میڈیا کے تھرو۔ بشرا بی بی کے ساتھ آپ نے بتایا کہ آپ موٹر وے پہ انہیں اکمپنی بھی آپ نے کیا، تو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا شیئر کیا انفارمیشن؟ جیل میں کیا حالات ہیں ان کے؟ کبھی کبھی شوربہ ملتا ہے جس میں بہت زیادہ پانی ڈالا ہوتا ہے، جس طرح سالن میں آپ پانی ڈال دیتے ہیں اور اس پہ اور نیا قسم کا شوربہ بناتے ہیں۔ خان صاحب کس پہ زیادہ ورڈ ہے؟ ایک تو توشہ خانہ کیس تھا، دوسرا سائفر کا معاملہ ہے، تیسرا یہ 9 مئی کے مقدمات ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان تینوں کیسز میں کوئی جان نہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی ڈیجیٹل اور میں ہوں رخشان میر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وکیل مشال یوسفزئی صاحبہ۔ ان کے سامنے ہم 5 انتہائی اہم سوالات رکھیں گے۔ محترمہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میڈم، بشرا بی بی جب عمران خان سے ملاقات کرنے گئیں، آپ کے ہمراہ موجود تھیں اور اس ملاقات کے بعد ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی کہ اسلام آباد کے ہوٹل میں ان کی کسی غیر ملکی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان ڈیل کرنے والے ہیں یا اس طرح کا عندیہ دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی بھی کوئی بات ہوئی ہے بشرا بی بی کے ساتھ؟ جی بالکل، بشرا بی بی جس طرح جیل حکام نے کہا تھا، ہم نے ہائی کورٹ سے پرمیشن لی تھی، تو بشرا بی بی ہر ٹیوزڈے کو خان صاحب سے ملنے جاتی ہے۔ معمول کے مطابق وہ گئی، 2 o'clock ان کی میٹنگ الاؤڈ ہوئی، وہ اندر گئی۔ اس میٹنگ میں اس مرتبہ خان صاحب کی 2 بہنیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ تو پہلے بہنوں کی میٹنگ ہوئی 20 منٹس کی، پھر اس کے بعد بشرا بی بی کی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی۔ جس طرح جب سے خان صاحب ان کے ساتھ اریسٹ ہوئے ہیں، تو یہ ان کی کوئی تیسری چوتھی میٹنگ ہے جو معمول کے مطابق ہو رہی ہے۔ لیکن آپ نے جو کنٹروورسی کی بات کی، تو جی بالکل ایک عجیب سی کنٹروورسی شروع ہوئی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے پہلے خان صاحب کے خلاف ہر قسم کا پروپیگنڈا کیا، لیکن عوام مان نہیں رہی ہے۔ تو جب اب ان کو پتہ چلا کہ یہ جو مرضی کر لے خان صاحب کے خلاف، عوام ایک لفظ نہ سنتی ہے نہ مانتی ہے، تو پھر انہوں نے اب بشرا بی بی کو ہٹ کرنا شروع کر دیا، ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ، کیونکہ خان صاحب نے ایک کھل کر پیغام دیا ہے کہ ملک سے تو وہ باہر کسی بھی صورت میں نہیں جائیں گے، وہ ادھر ہی رہیں گے، لیکن جو یہ پورا ملک ہے یہ اس ٹائم جیل بنا ہوا ہے، تو یا وہ اٹک جیل کے اندر رہے یا ملک، انہوں نے رہنا تو ملک میں ہی ہے، تو باہر تو وہ سارا ہی جیل ہے، تو وہ اسی طریقے سے رہیں گے، مقابلہ کریں گے، اور عوام کے لیے جو قوم بنی ہوئی ہے تو حقیقی جمہوریت کے لیے وہ اسی طرح مقابلہ کرتے رہیں گے، کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ بات وہی ہے، ہاں میں ہمیشہ سے ایک بات کرتی ہوں کہ صلح ہوگی، صلح ہونی چاہیے، اس ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ صلح ہونی چاہیے، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، خان صاحب کسی بھی صورت میں باہر نہیں جا رہے۔ یعنی حافظ حمداللہ صاحب کا یہ بیان جھوٹ پر مبنی ہے یا اس کو آپ سچ نہیں سمجھتی کہ انہوں نے کہا کہ اس روز پھر بشرا بی بی ملی ہیں کسی کے ساتھ، اہم شخصیت کے ساتھ؟ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی ہے کہ بشرا بی بی کو میں نے خود کمپنی کیا موٹر وے تک، اس کے بعد ان کی گاڑی جب اسلام آباد کی ایک طرف لاہور کا راستہ جاتا ہے اور ایک طرف اسلام آباد، وہاں سے میں اسلام آباد آئی اور ان کی گاڑیاں لاہور کی طرف نکلی، تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنے سینئر وکلا ایسا کیسے پروپیگنڈا جو ہے نا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب خان صاحب کی جیل میں کیا حالت ہے؟ آج ان کے وکلا کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی کہ کتابیں پڑھ رہے ہیں جیل میں اور جیل میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ جی بالکل یہی انفارمیشن ہے، خان صاحب نے کہا تھا کہ چھوٹا سا سیل تھا اور ان سے جتنا ہو سکتا تھا تو انہوں نے کیا، لیکن چونکہ وہ ایک لیڈر ہے
تو نے کہا کہ اب میں اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ مجھے اس سے برے ماحول میں بھی رکھے, لیکن بات وہی ہوگی کہ ہماری جو پہلے دن سے جو ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں حقیقی جمہوریت چاہیے, کوئی بھی جو ہے نا انٹرفیرنس اس میں نہیں چاہیے, جو عوام جو عوام ریپرزینٹ اپنے الیکٹ کرے گی وہی اس ملک کے ریپرزینٹیٹیو ہوں گے اور وہی اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے حقیقی طور پہ. تو خان صاحب نے بالکل, میں نے قرآن شریف منگوایا تھا انگلش ترجمے کے ساتھ, تو ہم نے وہ ان کو پرووائڈ کر دیا تھا, وہ جیل حکام نے پہنچایا دیا تھا. اس کے علاوہ خان صاحب نے کچھ کتابیں منگوائی تھی, تو وہ 30-35 کتابیں تھی, لیکن وہ خان صاحب ختم کر چکے تھے. ابھی خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے لیے نئی کتابیں بھجوائی جائے, اور ایک انہوں نے بات کی ہے کہ جو بڑی صغیر کی جو ہسٹری ہے اس کے متعلق ان کو کتابیں دی جائے, سیاسی ہسٹری. تو انشاءاللہ وہ ہم کل پرسوں تک جیل حکام کے پاس پہنچا دیں گے, وہ پھر آگے سے پرسو کریں گے. اس کے علاوہ آج کی جو پروسیڈنگ تھی تو اس کو تو ہم نے خان صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جب آپ پیش کیا تھا کسی عدالت کے سامنے, جب انہوں نے یہ جوڈیشل ڈیمانڈ دیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے خود نہیں پتا, مجھے تو ابھی پتہ چل رہا ہے کہ آگے کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. پھر ہم نے پوچھا کہ کوئی کچھ آیا تھا, تو انہوں نے کہا ایف آئی اے کی ٹیم آئی ہوئی تھی, ایک مرتبہ انہوں نے انکوائری کی. میں نے ان کو کہا کہ میرا وہی بیان ہے جو میں نے ایف آئی اے آفس آ کے دیا تھا, بس اتنی سی بات ہوئی تھی. لیکن مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ 15 اگست کو انہوں نے جوڈیشل ڈیمانڈ دیا تھا. انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ہم اس کنسرن جج صاحب کی عدالت میں 5 سے 6 مرتبہ گئے. ہم نے ان سے پوچھا کہ ایسا کچھ ہوا ہے, کیونکہ میڈیا پہ چل رہا تھا, تو ہم 5-6 مرتبہ گئے. ہم نے ان سے پوچھا کہ ایسا کچھ ہے, انہوں نے کہا نہیں, آپ کے وکیل, آپ کو تو پتہ ہے قانون اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا کہ جو آپ کہتے ہیں ملزم ہے یا انسان ہے اس کی غیر موجودگی میں جوڈیشل ڈیمانڈ دیا جائے. تو ایسے کچھ بھی نہیں ہوا, خان صاحب کو پروڈیوس ہی نہیں کیا گیا. تو ہم نے کہا کہ پھر آج ہم نے ان سے کہا کہ یہ کیا تھا, تو بس وہ وہی والی بات کہ وہ شرمندہ تھے اور وہ کچھ کہہ نہیں رہے تھا, جسے ہم نے ریزسٹ کیا اور ہم نے کہا کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. آج ہم اس لیے آئے ہیں فور سیف سائڈ کہ آپ کوئی اور ہتھ کنڈا نہ استعمال کریں, لیکن جو یہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس ٹرائل کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. یہ ہم اس کو چیلنج کریں گے, اور اس کو ہم چیلنج کر چکے ہیں. چیلنج میں ہم نے 3 باتیں کی ہوئی ہیں. ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سائفر, کیونکہ خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ نیشنل ساورینٹی کی بات ہے, یہ کوئی معمولی سی بات ہے نہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کا اوپن ٹرائل ہو, چاہے تو یہ کیمرے لگا دے, پوری عوام کو پتہ چلے کہ اصل میں ہوا کیا تھا. تو وہی ہم پرسو کر رہے ہیں. ہم نے اپلیکیشنز کی ہوئی ہے, 3 اپلیکیشنز کی ہوئی ہے, پٹیشن بھی ڈالی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ بیل اپلیکیشن بھی کی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ٹرائل کو بھی چیلنج کیا, اور جو ٹرائل کا کنڈکٹ جس طریقے سے کنڈکٹ ہو رہا ہے اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. تو امید ہے کہ انصاف ہوگا. خان صاحب جیل میں کیا کھا رہے ہیں؟ ایک یہ بھی خبر میڈیا پر آئی کہ جناب ان کو دیسی مرغ دیا جا رہا ہے, خان صاحب وہاں پر مٹن کھا رہے ہیں, لیکن آج وکلا نے اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ گفتگو کی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا ان کو جیل میں وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے؟ مجھے پتہ ہے حیرت کس بات کی ہوتی ہے, مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ اتنے مزے کا پروپیگنڈا کر لیتے, ایک بیانیہ ڈیولپ کرتے ہیں اور وہ بیانیہ چلاتے بھی ہے کہ جی خان صاحب نے دیسی مرغی دیسی گھی میں منگوائی اور دیسی گوشت, وہ عجیب جو کرتے رہتے ہیں. لیکن پتہ ہے اس سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹارنی جنرل سے خان صاحب کا جو جیل کا اسٹیٹس تھا وہ اس کا کہا تھا کہ آپ ان چیمبر ہمیں پوری رپورٹ سبمٹ کرے کہ خان صاحب کس حالت میں ہیں, ان کا کیا مینیو ہے, اور جو جیل کی کیونکہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہے اس کی ایک رپورٹ آئی تھی اور وہ بہت کنسرننگ تھی کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کی پرائیویسی کو یہ تھریٹس ہیں اور کتنا کیمرے ان کے لگے ہوئے ہیں اور بہت برے حالات میں. کیا آپ کو لگتا ہے اب خان صاحب کتنی دیر مزید جیل میں رہیں گے؟ اب ایک توشہ خانہ میں ان کو ریلیف ملنے والا تھا, اب وہ سائفر کے معاملے میں دوبارہ سے مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں. جی بالکل, ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ پچھلے 3 مہینے سے جو چل رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. ایسے تو کبھی ہالی ووڈ موویز میں نہیں ہوا جو چل رہا ہے کہ ایک عدالت سے نکلے تو دوسرے کیس میں گرفتار ہو جائے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہو, ایک اننون ایف آئی آر کارڈ دی جاتی ہے اور اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اصل میں جو یہ سارا نظام کرمنل جسٹس سسٹم کو اس ٹائم سبوٹیج کیا گیا ہے. لیکن ہماری یہی کوشش ہے, لیگل ٹیم یہی کوشش ہے کہ بہت جلد ہم جو اس سارے جو یہ چنگل ہے اس سے خان صاحب کو آزاد کروا دیں گے. لیکن اس میں کوشش ہے تو اس میں ٹائم لگ جانا ہے, کیونکہ ریمانڈ انہوں نے دے دیا ہے 12 ستمبر تک, تو تقریباً اس میں لگ سکتے ہیں مہینہ ڈیڑھ میں. ٹھیک ہے,
کہا یہ جا رہا ہے کہ جیل میں حالت بہت زیادہ ان کی خستہ ہے, واش روم کی دیوار کو 2 فٹ اونچا کر دیا گیا, حالات بہتر نہیں کیے گئے, وی آئی پی ان کو ٹریٹمنٹ جو ہے, اور دوسری طرف خبریں کچھ حلقوں میں چل رہی ہیں کہ ان کو بڑا وی آئی پی ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. آپ تو ظاہر ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ آپ نے بتایا کہ آپ موٹر وے پہ انہیں اکمپنی بھی آپ نے کیا, تو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا شیئر کیا انفارمیشن, جیل میں کیا حالات ہیں ان کے؟ ان کے وہی حالات ہے جو سیشن ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے اپنے رپورٹ میں بھی لکھا تھا کہ ایک چھوٹا سا سیل ہے جس میں صرف ایک چارپائی ہے اور وہیں پہ واش روم ہے اور بہت بری حالات ہے, صرف ایک بالٹی اور ایک مگ دیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ سب سے کنسرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ واش روم کے اوپر بھی کیمرہ لگا ہوا تھا. جو انہوں نے بات کی تھی کہ 2 فٹ دیوار اونچی کر کے صرف کیمرے کی ایکسیس تھوڑی کم کر دی گئی ہے, جو ہمارے لیے سب سے زیادہ کنسرننگ پوائنٹ تھا. رہ گئی لگژریز کی, تو ان کا تو اٹک جیل میں رکھنا ہی اسی لیے تھا کیونکہ اٹک جیل میں تو بی اور اے کلاس ہے نہیں, وہاں پہ صرف سی کلاس ہے, وہ تو بہت پرانی جیل ہے, جو ہے نا آزادی سے پہلے والی جیل ہے, تو وہاں تو حالات ویسے ہی خراب تھے. میں رکھا وہاں پر تھا کہ کیا پتا یہ ان کا یہ تھا کہ چھوڑ دیں گے, ان کا یہ تھا کہ شاید مورال خراب کر دیں گے, لیکن آج خان صاحب کو ویسے ہی مورال تھا. ہاں, ان کو اپڈیٹ کیا گیا کہ یہ حالات, انہیں بتایا گیا کہ بجلی کے یہ بلز ہے, وہ اس پہ تھوڑا سا پریشان ہو گئے. ان نے کہا کہ پہلے سے اتنی زیادہ غربت ہے, عوام کیا کرے گی اب, مطلب وہ ان کے لیے تھوڑا تھا کہ اس پہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ ہم نے کہا کہ ایسے حالات ہے اور لوگ دل جلا رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. تو باقی انہوں نے اپنی حالت کے بارے میں یہی کہا کہ حالات ویسا ہی رکھا جا رہا ہے, اسی طریقے سے کوئی فیسلٹی نہیں ہے. تو مجھے تو یہ یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہ رہی تھی, جو کہتے ہیں کہ لگژریز دی گئی ہے, تو وہاں آ کے ہمیں پتہ ہے, اور جنہوں نے اگر لگژری دی ہوتی تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ پروفز نہ نکالتے, لیکن پتہ ہے کہ کوئی لگژری نہیں ہے. وہ لائرز کو پتہ ہے, لائرز کو ایکسیس نہیں دیتے خان صاحب کی سیل تک. ہمیں صرف خان صاحب کی زبان ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا سیل کیسا ہے جو اور کیا حالات ہے وہاں پہ. تو ویسے ہی برے حالات ہیں, لیکن خان صاحب نے وہی بات کی ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے پہلے جو تھا ان کی ایک لائٹ کھلی ہوتی تھی, تو وہ لائٹ مسلسل کھلی ہوتی تھی, لیکن میں اس کے ساتھ بھی ایڈجسٹ کر گیا ہوں. پھر انہوں نے مجھے 1-2 ہفتے صرف دال دی, تو وہ بھی میں نے کی. وہ پھر اگر کبھی چائے مل جاتی تھی تو روٹی اس میں ڈبو کے چائے پی لیتے تھے. پھر میں کہا کہ اب ان کو تھوڑا ہے کہ کبھی کبھی شوربہ ملتا ہے جس میں بہت زیادہ پانی ڈالا ہوتا ہے, جس طرح سالن میں آپ پانی ڈال دیتے ہیں اور اس سے اور نیا قسم کا شوربہ بناتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سارے ٹیکس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ چاہے جو مرضی کر لے. اور اسی طرح ان کا مورال ہائی تھا, انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کون کر رہا ہے, کیوں کروا رہا ہے, لیکن ہماری جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی, اور انشاءاللہ جس جدوجہد جس مقصد کے لیے وہ مقصد ہم حاصل کریں. 3 کیسز میڈم بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ سنگین ہے. آپ خان صاحب کس پہ زیادہ ورڈ ہے؟ ایک تو توشہ خانہ کیس تھا, دوسرا سائفر کا معاملہ ہے, تیسرا یہ 9 مئی کے مقدمات ہیں. جی, پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان تینوں کیسز میں کوئی جان نہیں ہے. آپ نے توشہ خانہ کی بات کی, توشہ خانہ کیس کے پہلے کروڑوں اربوں کی انویسٹمنٹ ہوئی تاکہ ایک نیریٹو ڈیولپ کیا جائے میڈیا کے تھرو. پھر ایک عجیب و غریب قسم کا ٹرائل کنڈکٹ ہوا جس میں ہمارا حق دفاع ہم سے چھینا گیا, ہمیں سنا ہی نہیں گیا اور ہمیں سزا سنا دی گئی. وہ کیس ہوا, اس کیس کے مطابق خان صاحب کو قید کی بھی سزا ہوئی اور نااہل بھی کیا گیا. کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ پورا کا پورا فیصلہ سسپینڈ کر دیا, مطلب ان کی سزا بھی ختم ہوئی اور ان کی نااہلی بھی ختم ہوئی. تو جس نااہلی کے بیس پہ ان کو پھر الیکشن کمیشن نے راتوں رات چیئرمین سے بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا, تو وہ بھی ریورس ہو گیا. تو پہلے تو توشہ خانہ کا چیپٹر ختم ہو گیا, اس میں بھی کوئی جان نہیں تھی. پھر آتے ہیں سائفر پر. سائفر کی تو اب بھی میرا تو ان کو مشورہ یہی ہے کہ پہلے آپ سوچ لیں کہ بولنا کیا ہے. پہلے آپ کہتے تھے سائفر میں کوئی سائفر نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہوا تھا. پھر آپ نے کہا جی آیا تھا لیکن گم ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں کہ سائفر ہے, تو پہلے تو بتائیں نا کہ سائفر تھا کہ سائفر نہیں تھا. اگر سائفر تھا تو مطلب جو قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تھی تو وہ صحیح تھی, مطلب مداخلت ہوئی تھی. اور اگر سائفر نہیں ہے تو پھر یہ ایف آئی جس ایکٹ کے تھرو یہ ایف آئی آر ہوئی ہے, تو اس ایکٹ کا آپ کو میں بات بتاؤں کہ اس ایکٹ میں
وہ تو صدر پاکستان نے خود مجبور ہو کے ٹویٹ کر دیا تھا کہ میں نے ایسے کوئی بھی ترمیمی بل پہ سائن کر کے اس کو ایکٹ نہیں بنایا. ان کے کنسنٹ کے بغیر وہ ہی ایکٹ ہی پاس ہو گیا تھا, اور پاس ہو نہیں گیا تھا. میں نے کہا انہوں نے بس خود ہی کر دیا اور انہوں نے آفیشیل گزٹ پہ بھی چڑھا دیا. لیکن وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے خود چیلنج کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے. تو جب یہ قانون ہی اڑ جائے گا تو پھر یہ ایف آئی آریں بھی خود بخود اڑ جائیں گے اور یہ مقدمے بھی اڑ جائیں گے. تو وہ دوسری ختم ہوگی. تیسری آپ نے بات کی 9 مئی کی. دیکھیں جب خان صاحب اریسٹ ہوئے تھے اور جب خان صاحب کو 10 مئی کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو میں سپریم کورٹ میں تھی, میں خان صاحب کے ساتھ ہی تھی. تو سپریم کورٹ نے ادھر ہی خان صاحب سے کہہ دیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب آپ ایک لیڈر ہے اور اسٹیٹس مین ہے, تو جو ہے نا پورے ملک کی یہ حالت ہے اور لوگ آئے نکلے ہوئے ہیں, تو آپ ایک ویڈیو پیغام دیں کیونکہ آپ کے پیغام کے بغیر لوگ پیچھے نہیں ہٹیں. خان صاحب نے کہا کیا ہوا ہے, مجھے تو کچھ نہیں پتا, مجھ سے تو انہوں نے موبائل لے لیا تھا, کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا, کوئی مجھ سے اپڈیٹ نہیں دیتا تھا, پچھلے 24 گھنٹے سے مجھے بالکل آئسولیشن میں رکھا گیا. تو ہم پھر انہیں بتایا گیا, ہم وہاں بیٹھے, ہم نے کہا خان صاحب یہ ہوا ہے. وہ بہت سخت پریشان تھے. ہم نے بتایا بھی کہ لوگ بھی اس میں کچھ شہید ہو چکے اور بہت ہی حالات ایسے خراب ہو گئے. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جو عوام ہے وہ ایسے انہوں نے کہا کہ ہماری تو کبھی بھی جدوجہد ایسے انتشار کی نہیں تھی. ہم نے تو ہمیشہ جو ہے نا انتشار کے بغیر سیاست کی ہے اور ہم نے ہمیشہ رول آف لا پہ بلیو کیا ہوا ہے. تو میں تو الیکشن چاہتا ہوں, اگر میں الیکشن چاہتا ہوں تو میں کیوں انتشار چاہوں گا. جو انسان الیکشن چاہتا ہے وہ کبھی بھی انتشار نہیں چاہتا, کیونکہ جس کا گول الیکشن کا ہو تو وہ چاہتا ہے پیسفل ماحول مینٹین رہے تاکہ الیکشن جلد سے جلد ہو جائے. تو یہ تو پھر وہاں پہ خان صاحب کو سپریم کورٹ میں ہم نے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اس طرح یہ ایف آئی آریں کرتے رہتے, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو خان صاحب کی سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, اور اس میں جو اگر 9 مئی کی ایف آئی آریں ہیں تو اس میں خان صاحب کو نامزد کرنا بنتا ہی نہیں تھا. لیکن چلے انہوں نے کر دیا. اسلام آباد کے ایک سیشن جج صاحب نے اس پہ بڑا ڈیٹیل, بلوچ صاحب نے اس سے بڑا ڈیٹیل ججمنٹ دیا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ جس جگہ پہ موجود ہی نہیں ہو, جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہو, اور جس کی کوئی وہ کہتے ہیں نا آپ اس کی موجودگی یا آپ اس کی کوئی پیچھے سے اپیٹمنٹ یا کنٹروورسی کا لنک ہی نہیں پیدا کر سکتے, تو آپ اس کو کیسے نامزد کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پوری ایف آئی آر اڑا دی تھی. تو جب ایک فیصلہ ایسا آ چکا ہے تو پورے ملک میں جہاں مرضی 9 مئی کی ایف آئی آر کر دیں, اسی بیسس کے فیصلے پہ ہم ہر جگہ پہ ایسا ہی فیصلہ آئے گا. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مطلب بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کی وکیل مشال یوسف زئی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور انہوں نے ہمارے سوالات کا جواب دیا.